اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کل روزے کی اہمیت اور روزہ فرض ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، بات چیت کی تھی۔ آج ایپیسوڈ 3 میں روزے کا وقت، روزے کی نیت اور سحری، اس چیز پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ روزے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ جملے پر دھیان دیں آپ، روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا غلطی لوگوں سے یہ ہوتی ہے، یا تھوڑی سی نادانی یا کم علمی کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان شروع ہوگی تو سحری ختم ہوگی۔ نہیں، فجر کی اذان جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے یا گاؤں میں تھے تو لوگ اذان تک سحری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی اذان تھوڑی ہوئی۔ نہیں، صبح صادق اس کے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جب صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب یوں سمجھے کہ جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت باقاعدہ فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اب صبح صادق پر سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب تو شہروں میں اور گاؤں میں بھی اب تو ٹائم ٹیبل ہاتھ میں آ گیا ہے الحمدللہ۔ اذان کے 5-7 منٹ پہلے تک کے جو وقت پورا لکھا ہوا ہے، آپ اگر آپ کے پاس صحیح وقت لکھا ہوا ہے تو آپ اس اعتبار سے بھی سحری ختم کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے کانوں تک کی آواز آئے یا نہ آئے۔ اور غروب آفتاب تک، یعنی صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا اور غروب آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے تک، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ابھی ہم شہر میں، ہم سے قریب، ایک دم قریب میں جو ہے وہ ہمارے یوں سمجھے کہ اہل حدیث فرقے سے جو تعلق رکھتے ہیں ان بھائیوں کی مسجد ہے۔ اب ہمارے اعتبار سے وہ 5-7 منٹ پہلے اعلان کر دیتے ہیں، اب جو بھی ان کا مسئلہ ہے، جبکہ حنفی المسلک کے اعتبار سے ابھی غروب ہوا ہی نہیں ہے اور وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے آج سے 12-15 سال پہلے ایسے ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا اور پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی دسترخوان لگا کر، اور مائک سے آواز آئی افطار کی، تو اس وقت سب نے افطار کر لیا، خود میں نے دعا پڑھا دیا تھا۔ بعد میں 5-6 منٹ کے بعد میں ہماری مسجدوں سے اعلان شروع ہوئے۔ جب پتہ چلا کہ وہ نئی اہل حدیث کی مسجد بنی ہے، پھر وہ تھوڑا سا لفڑا ہوا اور پھر وہاں سمجھایا گیا کہ بھئی تمہاری اتنی سی مسجد اکیلے ہو اور 10-12 گھر ہو اور تمہاری وجہ سے پورے محلے کا روزہ کھل گیا، تو اب وہ افطار کا اعلان مائک میں نہیں کرتے ہیں، جب اذانیں ہماری شروع ہوتی ہے تب ان کی اذان شروع ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت کا آپ کے پاس میں آج کل کارڈ آ چکا ہے، ٹائم ٹیبل سب کو معلوم ہو جاتا ہے، تو روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، اور روزے کی نیت سے اس وقت تک یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑنے اور عورت سے مباشرت نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے میں یہ بھی شامل ہے کہ معدے میں کسی اور طریقے سے غذا، فوڈ یا دوا وغیرہ نہ پہنچے۔ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف روٹی، معدے میں کسی بھی اور طریقے سے کوئی غذا نہیں پہنچنی چاہیے اور نہ ہی کوئی دوا پہنچنی چاہیے۔ اور عورت سے مباشرت میں وہ تمام شکلیں اور صورتیں شامل ہیں جن کے ذریعے آدمی ارادے کے ساتھ اپنی خواہش نفس پوری کرے
اور منی خارج ہو جائے. احتلام اس بات سے بالکل الگ ہے، کیونکہ احتلام میں ارادہ نہیں پایا جاتا. آدمی سویا، احتلام اپنی سادی زبان میں ہم اس سے کہیں گے نائٹ فیل. آدمی سویا اور سونے میں اگر نائٹ فیل ہوتا ہے یا دن میں بھی سویا ہے اور کوئی خواب آتا ہے اور پھر اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ خواب ہے جس پہ اس کا اختیار نہیں ہے، تو اس سے کوئی پکڑ نہیں ہے اور روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ وہ تمام صورتیں کہ بھائی عورت سے مل رہا ہے، بوس و کنار کر رہا ہے اور پھر ایسی یعنی اس طریقے سے حرکتیں کر رہا ہے جس سے منی خارج ہو جائے، تو پھر روزہ نہیں رہے گا. آئیے دوسرا پوائنٹ، روزے کی نیت. روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے. اگر بغیر نیت کے روزہ رکھا جائے تو روزہ درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے دن بھر کھایا پیا نہیں مگر روزے کی نیت بھی نہیں کی تو وہ روزہ نہیں ہوگا. ہاں نیت کرنا ضروری ہے، لیکن زبان سے ضروری نہیں ہے کہ اللہم اصوم غدا لک، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یعنی آپ نے اگر دل میں ارادہ کر لیا کہ آج کا میرا روزہ ہے، آپ کی نیت ہو جائے گی. رمضان کے روزوں کی نیت یا تو رات ہی میں کر لی جائے یا دوپہر سے پہلے پہلے کرنی چاہیے، زوال سے پہلے پہلے. نیت میں اتنا ارادہ کر لینا یا زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ میں آج رمضان کا روزہ رکھا ہوں. اگر رمضان کا ذکر نہ کیا بلکہ صرف روزہ کہا تب بھی روزہ ہو جائے گا. عربی میں نیت کرنے کی ہی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی سحری کا مسئلہ یہ سمجھ لیں آپ کہ روزہ رکھنے کی نیت سے جو کھانا یا پانی صبح صادق سے پہلے کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں. اور یاد رکھیں سحری کھانا سنت ہے اور سحری کھانے میں پیارے نبی نے فرمایا ثواب ہے. سحری کی نیت سے تھوڑا سا کچھ کھا لے یا کچھ میٹھا وغیرہ لے لے یا دودھ پی لے. اگر بالکل خواہش نہ ہو تو 2-4 گھٹ پانی ہی پی لے، مگر سحری کی نیت سے ضرور کچھ کھا پی لینا چاہیے. بعض لوگ احتیاط کے خیال سے 3-4 گھنٹہ جب رات باقی رہتی ہے جبھی سحری کر لیتے ہیں. ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ سحری دیر کر کے کھانا سنت ہے. سحری کے بارے میں 1-2 چیز یاد رکھیں کہ اگر رات کو سو جانے کی وجہ سے سحری نہیں کھا سکا تب بھی روزہ رکھنا چاہیے. اب سحری اگر مان لو آنکھ نہ کھلی تو اب یہ سوچے میں نے تو سحری نہیں کیا تو روزہ کیسے کیا ہو جائے گا؟ نہیں. اگر آنکھ نہیں کھلی سحری نہیں کھا پایا تب بھی روزہ رکھنا چاہیے. اگر سحری نہ کھانے کی وجہ سے کسی نے روزہ نہیں رکھا تو بہت بڑا گناہ گار ہوگا. یعنی سحری سنت ہے، فرض نہیں. کسی وجہ سے اگر سحری چھوٹ گئی تو روزہ رکھنا چاہیے. دوسری چیز سحری میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ کسی کی آنکھ اگر دیر میں کھلی اور سحری کھائی، دیر سے آنکھ کھلی اور اس نے پھر کچھ سحری کی نیت سے کھا لیا پی لیا اور بعد میں معلوم اگر اس کو یہ ہوا کہ وہ تو سحری کا وقت نہیں تھا تو یہ اس کا روزہ بیکار ہو گیا. یعنی اب روزہ نہیں ہوگا. اب رمضان کے بعد اس کو روزے کی قضا رکھنی پڑے گی، لیکن اس دن بھی اس کو روزے داروں کی طرح رہنا چاہیے. یعنی روزے کے احترام میں کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. نمبر 3، اگر یہ شک ہو جائے کہ وقت ہے یا نہیں، یعنی اٹھا سمجھ میں نہیں آ رہا اور سحری کے ٹائم میں اس کو شک ہو رہا یار وقت ہے کہ ختم ہو گیا، وقت ہے کہ ختم ہو گیا، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں سحری نہ کھانا چاہیے تاکہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے. اب اگر شک کی بنیاد پر سحری کھا لیا اور بعد میں کنفرم ہوا کہ نہیں وہ جب سحری کھایا وہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو اس کا پورا روزہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ایسی حالت میں جب شک ہو جائے کہ وقت ہے یا نہیں تو ایسی حالت میں سحری نہیں کھانی چاہیے.